ریپریزنٹیٹیو ہیں اور یونائٹڈ نیشنز بھی اس سلسلے میں اور باقی جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی اس میں کافی پروموشن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً having recognized this extremely crucial and essential ingredient in social and national development, یہ ایک انتہائی اہم فیکٹر ہے جس کو اجاگر کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں یہاں پر آپ کے ہوٹل مینجمنٹ سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے اور ٹورزم ویسے ہی ہر ایک امپورٹنٹ, جیسے میں نے بتایا, ایک ایسینشیل ایک فیکٹر ہے ہماری قومی زندگی میں. اس کو مزید بہتر بنانے کی یقیناً ضرورت ہے, اس کا احساس ہمیں ہے, حکومت کو بھی ہے, اور یقیناً حکومت تبھی وہ کام بہتر انداز میں کر سکے گی اگر عوامی سپورٹ اور پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو آئی ایم شیور دیٹ وی ول انشاءاللہ کیری دس پروسیس فارورڈ ود دا فل سپورٹ اینڈ جو ایک اوور آل امبریلا ہے, ریگولیٹری فریم ورک ہے حکومت کی طرف سے, وہ بھی اس میں اپنا ڈیفینیٹلی کردار ادا کرتا بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتا رہے گا. یہاں پر ایک چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم عموماً ٹورزم کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک سمپل سا کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے سیر سپاٹے کرنے کا نام ٹورزم ہے. اب آپ سب اسٹوڈنٹس میں سمجھتا ہوں اور جتنے بھی لوگ اس سیکٹر میں انوالو ہیں, اگر اس کو ڈیپلی دیکھیں تو یہ کوئی اتنی سپرفیشل سطحی چیز نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹریڈیشن ہے, ایک بہت بڑا ہسٹوریکل پروسیس ہے جو اس کو ڈیفائن بھی کرتا ہے اور اس کی آرٹیکولیشن بھی کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمارے سامنے دنیا کی تاریخ میں جو بڑی بڑی شخصیات سامنے آتی ہیں ان میں بعض ٹورسٹ بھی تھے جن کی پوری زندگی سیاحت میں گزری, اور اس میں تمام کلچرز کے لوگ ہیں, مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, اور بیفور کرائسٹ جو ٹائم تھا ریکارڈڈ ہسٹری کا اس سے بھی شخصیات ہیں جنہوں نے بکس بھی لکھی ہیں, ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, ویل نون کیریکٹرز ہیں. لیکن بہرحال ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ ہسٹوریکل ایکسپلوریشن کو اور سوشیو اینتھروپولوجیکل ڈیولپمنٹ کو دیکھیں, انسانی سوچ اور فکر کی جو ارتقاء ہوا ہے, جو ایولیوشن ہوتا ہے, جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کہ معاشرہ کیا ہے, انسان بذات خود ایک سویلائزڈ معاشرے میں کیسے زندگی بسر کرتے ہیں, اس کا کمپیریٹیو انالیسس کیا ہے, اس کے لیے سیاحت سے اور ٹورزم سے بڑھ کر اور کوئی ایکسپلوریٹری انسٹرومنٹ یا میتھڈولوجی ہے ہی نہیں. اگر آپ ٹورزم کو دیکھیں تو یہاں اس علاقے میں جو بدھسٹ سویلائزیشن تھی اس وقت بھی لوگ آئے, چائنا سے بھی آئے, ادھر ادھر سے آئے, اور انہوں نے اس علاقے کو ایکسپلور کیا. یورپینز آئے, انہوں نے اس ریجن کو, ایشیا کو ایکسپلور کیا, افریقہ کو ایکسپلور کیا. اور اگر آپ دیکھیں تو انسانی ترقی کے پیچھے اس ایکسپلوریشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ ایسے کہ کئی ٹورسٹ تو آئے, انہوں نے ایکسپلور کیا ایک خاص علاقے کو, اور اس کے بعد جب وہ واپس گئے اور انہوں نے وہاں پر اپنے وہ حالات بیان کیے تو ان کی حکومتوں کو مختلف قسم کی تراکیب سوجھیں جن میں کچھ اچھی بھی تھیں اور کچھ بری بھی تھیں. اگر آپ کولونائزیشن, یہ جو نو آبادیاتی نظام ہم سے کچھ 200 سال پہلے دنیا میں جس کا ایک بہت بڑا وہ آیا, رائز آیا, اس کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک بہت بڑا, میں یہ نہیں کہوں گا 100% یہی تھا, لیکن بہت بڑا کنٹریبیوٹری فیکٹر ان ایکسپلوررز کی باتیں تھیں, ان ایکسپلوررز کی دی گئی معلومات تھیں, جس کے نتیجے میں ان کی حکومتوں کو خیال آیا کہ ان علاقوں کو ایکسپلور بھی کرنا چاہیے اور اگر ہو سکے تو ان پہ قبضہ بھی کرنا چاہیے, اور بعد میں یہ قبضے ہوئے. تو انسانی تاریخ کو بہت گہرے انداز میں اور بہت گہرائی سے سیاحت کے اس شغل کہیں, اس کو, اس ایکٹیویٹی کو کہیں, اس انیشیٹو کو کہیں, لیکن بہرحال اس نے انسانی معاشرے کو, انسانی تاریخ کو بہت ڈیپلی متاثر کیا ہے. میں اس میں ایک چیز آپ کو, اگر کبھی آپ کو شوق ہو تو سفر نامے, ٹریولاگز ہمیشہ ایک بہت ہی لٹریچر میں, ادب میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جانرے رہے ہیں اور بہت ہی لوگ دلچسپی سے ان کو پڑھتے ہیں. ایک صنف ہے ادب کا. اس میں بعض مسلم ٹریولرز آپ نے سنا ہوگا, ابن بطوطہ بہت مشہور ہے, اس کا نام سنا ہوگا, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کا شاید آپ نے نام نہ سنا ہو.
میں آپ کو اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور ان کو پڑھیں. ابن جبیر ہمارا ایک مسلم ٹریولر ہے جو کہ 10ویں صدی اور 11ویں صدی عیسوی کے دوران اندلس سے اسپین سے آیا اور اس نے یہ مڈل ایسٹ کو ایکسپلور کیا. اس وقت مسلم ٹریولرز کے پاس ایک ہی انسینٹیو ہوتا تھا یا ایک ہی وجہ ہوتی تھی اپنے ملک سے باہر جانے کی, اور وہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ حج کریں. اس زمانے میں چونکہ حج کے لیے پیدل راستے ہی تھے تو یہ لوگ عموماً اپنے اپنے ملکوں سے روانہ ہوتے تھے اور آتے تھے مکہ میں حج کے لیے, اور اس دوران چونکہ ان کو 1.5 سال کا ٹائم لگتا تھا تو اس دوران وہ پھر سفر بھی کرتے تھے. ابن جبیر بھی اندلس سے آیا, ٹارگٹ اس کا حج کرنا تھا, لیکن اس نے پھر ایک سفر نامہ لکھا ہے. وہ سفر نامہ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس زمانے کی سوشل, کسی حد تک پولیٹیکل جو تاریخ ہے اور جو معاشرہ ہے وہ بالکل ایسے سامنے نظر آتا ہے جیسے آپ فلم دیکھ رہے ہوں کسی جگہ کے حوالے سے. بہت کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور ٹریولر ہے جس کو یوسف کمبل پوش کہتے ہیں, اس نے بھی اپنی کہانی لکھی ہے. وہ ایک زمانے میں انڈیا سے برطانیہ گیا, یورپ گیا. یہ وہ زمانہ تھا جب نیپولین جو فرانس میں, جس نے یورپ میں بہت زیادہ ایک کردار ادا کیا تھا, اور اس وقت جو ماڈرن یورپین ہسٹری ہے وہ بڑی حد تک نیپولینک وارز کے نتیجے میں بنی ہے. نیپولین کے دور کے کچھ عرصے بعد وہ وہاں گیا 1810 یا 1815 کے قریب, جب واٹرلو کی لڑائی ہو گئی تھی. واٹرلو کی لڑائی 1815 میں ہوئی تھی جس میں نیپولین کو شکست ہوئی تھی. اس کے بعد وہ گیا اور اس نے وہاں پر برطانیہ اور فرانس کا اور کچھ اور یعنی افریقہ سے ہوتا ہوا گیا تھا, ساؤتھ افریقہ سے بحری جہاز میں. اس کا سفر پڑھیں آپ, اتنا انٹرسٹنگ نالجیبل وہ جرنی ہے اور وہ کتاب ہے کہ دنیا کی تاریخ کے علاوہ آپ کو دنیا کی سماجیات, نفسیات, انسانی معاشرے کا جو اتار چڑھاؤ ہے اور جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں ہماری آج کی دنیا شیپ ہوئی ہے, یہ چیزیں آپ کو سامنے نظر آتی ہیں. تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیاحت از ناٹ اے جوک. یہ کوئی لائٹ چیز نہیں ہے, کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ گئے اور آپ نے سیر سپاٹا کیا اور واپس آ گئے. اور ایک چیز خاص طور پہ یہ جو جتنے بھی نوجوان ہیں آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ پچھلی ہماری مسلمانوں کی ہسٹری میں ایک اور چیز بھی دیکھیں, بہت بڑی ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں اس کو, اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش سیاحت کے نقطہ نظر سے کریں. ہمارے جتنے بڑے بڑے صوفی گزرے ہیں, یہ بہت بڑے بڑے اولیاء کرام جو گزرے ہیں, بلکہ ایون پیغمبر جو گزرے ہیں, ان سب کی زندگی میں اور ان سب کی سوچ پر ان اسفار کا, ان جرنیز کا, ان ٹریولز کا بہت بڑا اثر رہا ہے جو انہوں نے اپنے نوجوانی کے دور میں کیے. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, انہوں نے جو شام کا سفر کیا, اس شام کے سفر میں جو ان کو تجربات حاصل ہوئے, جو کچھ ہوا وہ ہماری تاریخ کا, اسلامی تاریخ کا حصہ ہے. بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے ذہن پہ اور تربیت پہ. آپ کی آؤٹ لک, آپ کا ورلڈ ویو بہت بڑے وسیع اور گہرے انداز میں ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کی پوری لائف, اس میں پیغمبری کے جو ایشوز تھے ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہی واز اے گریٹ ٹریولر. عراق سے وہ سیریا گئے, سیریا سے پیلسٹائن گئے, پیلسٹائن سے وہ مکہ آئے, اور یہ پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ انہوں نے سفر بھی کیا اور یہاں پر ان کو مختلف تجربات حاصل ہوئے. تو آپ اس کو اگر اس انداز میں پڑھیں گے آپ کو یقیناً ان کی لائف میں اس قسم کے تجربات کا بہت گہرا اثر نظر آئے گا. آپ اپنے دیگر جو ہمارے صوفی حضرات ہیں, حضرت داتا گنج بخش کو آپ دیکھ لیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف کے جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں, بڑے بڑے جتنے بھی ہیں, یہ جو لال شہباز قلندر ہیں سندھ میں, یہ سب باہر کے لوگ تھے, آئے, انہوں نے دنیا کو ایکسپلور کیا. اور اس وقت, اس زمانے میں, آج تو انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ گھر میں بیڈ روم میں بیٹھ کے بھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں اور ریڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس زمانے میں تو جب تک آپ گھر سے باہر نہ نکلتے آپ علم ہی نہ حاصل کر سکتے تھے. تو یہ لوگ, انہوں نے سفر کیے, اپنے علاقوں کو چھوڑ کے, آبائی علاقوں کو چھوڑ کے کہاں کہاں گئے, ہزاروں میل کے سفر کیے, اور انہوں نے لرننگ بھی کی, اور لرننگ کے نتیجے میں انہوں نے وہ چیزیں دنیا کو دیں, وہ تعلیمات دنیا کو دی جن کو آج تک ہم پڑھ بھی رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, اور جنہوں نے تاریخ کو اور ہماری سوچ کو متاثر کیا. تو یاد رکھیں
یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے. اب اس ایکٹیویٹی کو جب آپ ماڈرن دور میں دیکھیں تو اس کی اپنی ایک کمرشل، لیکن کمرشل کے ساتھ ساتھ اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے، کمرشل اینگل بھی ہے. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کمرشلائزیشن اور پولیٹکس یہ آج کل کی کیپٹلسٹ دنیا میں لازم و ملزوم ہو گئے ہیں. آپ کی سیاست بغیر کمرشل ایکٹیویٹی کے چل نہیں سکتی، اور کمرشل ایکٹیویٹی بغیر پولیٹیکل گورننس کی نہیں چل سکتی. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر آپ ایک اور ٹرینڈ بھی دیکھیں، یہ میں آپ کے ساتھ جنرل ایک وہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو فلسفی میں ٹورزم کے بارے میں جو ایک کانسیپٹ ہے، بعض فلسفرز نے ٹورزم کے کانسیپٹ کو ریجیکٹ کیا ہے، کرٹیسائز کیا ہے. میں اس میں آپ کو چند یورپین فلسفرز کا بتا سکتا ہوں. جیسے وولٹیر ہے، وولٹیر نے اپنی بعض تصانیف میں یا رائٹنگز میں اس ٹرینڈ کو ڈسکریج کیا ہے. ہی تھاٹ کہ یہ ایک پولیٹیکل خطرہ بنتا ہے، معاشرے کی جو ویلیوز ہیں ان کو ہٹ کرتا ہے. وولٹیر بذات خود ایک بہت پروگریسو فلسفر تھا، لیکن بہرحال بعض چیزوں کو اس نے ہٹ کیا. ایسے کئی اور بھی ہیں، لیکن بہرحال لیٹ می ناٹ گیٹ انٹو دیٹ ڈسکشن، یہ وقت نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فلسافیکل اینگل ہے سیاحت کے حوالے سے، بعض لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے، لیکن میجورٹی نے اس کو پروموٹ کیا ہے. اور اگر ہم اپنے کلچر کو اور اپنے ٹریڈیشنز کو اور اپنی ہسٹری کو دیکھیں، اسلامک ہسٹری کو، تو ہم نے ہمیشہ اس کو انکریج کیا ہے. ہاں البتہ بعض اوقات یہ جو ایک نفسیاتی انٹرنیشنل آپ نے سنا ہوگا زینوفوبیا، یعنی غیر ملکیوں یا غیر لوگوں کا خوف اور ڈر، یہ چیزیں بھی یورپ میں آئیں، ہماری کلچر میں بھی موجود ہیں. لیکن اس کا علاج پریجوڈس، ریشیل ڈسکریمنیشن اور ان چیزوں کو بہت بہتر انداز میں ٹورزم کے ذریعے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. انسانی معاشروں میں، انسانی شخصیات میں، انسانی اقدار میں جو ایک ہوموجینٹی ہو سکتی ہے، ہارمونائزیشن ہو سکتی ہے، اس کا یہ طریقہ کار ہے اور یہی بیسٹ طریقہ ہے. بہرحال میں اپنی بات کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ سسٹینیبل ٹرانسفارمیشن یہ 2025 کی ٹورزم ڈے کا تھیم ہے، اور بہت اچھے انداز میں اس لیے کیا گیا ہے کہ بعض اوقات جب ہم کسی بھی ایکٹیویٹی کو، چاہے وہ بہت ہی اچھی ایکٹیویٹی ہو، جب ہم اس کو کنٹرول اور ریگولیٹ نہیں کرتے، اس کے لیے ہم کوئی قواعد و ضوابط نہیں بناتے، حدود اور قیود نہیں بناتے، تو وہ بعض اوقات ہمارے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے. ٹورزم کو اگر آپ سسٹینیبل طریقے سے ٹرانسفارم کریں گے اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی سوسائٹی کو، تو یہ آپ کے لیے ایک رحمت بنے گی. اگر سسٹینیبلٹی کے فیکٹر کو آپ ہٹا دیں گے تو یہ آپ کے لیے ایک زحمت بن جائے گی. بعض ممالک نے ٹورزم کو اوپن کیا، اپنے دروازے کھولے، لیکن وہاں پر بہت نیگیٹو عوامل سامنے آئے. میں اگین آپ سمجھتے ہیں بعض لوگوں نے اس کو کمرشلائز کیا، بعض کے اخلاقی جو سوسائٹیز پہ نیگیٹو اثرات مرتب ہوئے. ہمیں ان سب چیزوں کو اس انداز میں ریگولیٹ کرنا ہے کہ یہ ایک سسٹینیبل ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی کی طرف، آف آر پولیٹیکل جو پالیٹی ہے، سوشو پولیٹیکل جو ہمارے فیکٹرز ہیں سوسائٹی کے، جو پروسیسز ہیں جن کے نتیجے میں سوسائٹیاں ترقی کرتی ہیں، ان کو مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں ان کا انفلوئنس ہو. خیبر پختونخوا کی جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، جیسے بتایا یہاں پر آپ کو دونوں مقررین نے جو مجھ سے پہلے گزرے انہوں نے بات کی، خیبر پختونخوا کی حکومت اس کمیٹیڈ. ہماری بہت کچھ ہم بہت زیادہ ہمارے پروگرام ہیں، انیشیٹوز ہیں، جس میں ہوٹل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا، ٹورزم کے باقی جو فیسٹس ہیں ان کو ڈیولپ کرنا. اور اس کے پیچھے جو ایک تھیم ہے جو ہمیں عمران خان نے دی ہے، وہ تھیم ہے فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم. یعنی یہ علاقہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے، ابھی تک ہمارے علاقہ دہشت گردی کے تفریق کے خطرے کا شکار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس علاقے کو دہشت گردی سے سیاحت کی طرف لے کے جائیں. فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم is a sacred duty for us, for all those who belong to this province, to this soil. اس زمین سے، اس سرزمین سے جن کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی متبرک اور مبارک فرض ہے کہ جس کو ہم ادا کریں تاکہ ہمارے اس ملک میں خوشحالی آئے، ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، ہمارے درمیان، ہمارے حوالے سے، پشتونوں کے حوالے سے اور پشتونوں کی سرزمین کے حوالے سے جو نیگیٹو اسٹیریوٹائپ پرسیپشنز ہیں کہ ہم شاید سب دہشت گرد ہیں، بندوقیں اٹھا کے پھرتے ہیں لوگوں کو
لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں. میرے خیال میں یہ چیزیں، یہ تاثرات تبھی ختم ہوں گے جب ہم سیاحت کے شعبے کو پروموٹ کریں گے اور یہاں پر ایک ایسا ماحول دیں گے لوگوں کو کہ جیسے وی سی صاحب نے بات کی کہ جیسے پہلے لوگ آتے تھے اور اس علاقے کو ایکسپلور کرتے تھے، اس طرح سے ایکسپلوریشن کا سفر ہو. لیکن اس میں ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ صرف ایک ہے کہ ہمیں اپنی اوریجنلٹی کو متاثر نہیں کرنا. پوری دنیا اس وقت یکسانیت کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے. گلوبلائزیشن کے نتیجے میں آپ دیکھیں پوری دنیا ایک طرح سے ہوتی جا رہی ہے. ہمارے کپڑے، ہمارے کھانے پینے کے طریقے، ہمارے رہائش، ہمارا رہن سہن سب اب ایک یونیفارمٹی کی طرف جا رہا ہے. ہمیں اپنی انفرادیت کو، اپنی کلچرل شناخت کو رکھتے ہوئے، محفوظ رکھتے ہوئے اس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے. اور اس میں یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے، عوام کا کام ہے. آپ لوگ سب مل کر جب اس پروسیس کو اٹھائیں گے، اس چیز کو اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا کلچر بھی زندہ رہے گا، مزید وائبرنسی کی طرف جائے گا اور یقیناً ہم دنیا سے لوگوں کو اٹریکٹ کر کے اپنا اس زمین کے ساتھ جو ہمارا اور اس ملک کے ساتھ جو ہمارا ایک فرض ہے، ایک فریضہ ہے، اس کو نبھا سکیں گے. تھینک یو ویری مچ.